آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو چلیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ ذکر خیر اور ان کے ناموں کی اوصاف مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں. چلیے سنیے. نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے, پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے. اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے, جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے, ایسا شاندار بنایا ہے. آپ کے چہرے کے اوصاف, آپ کے جسم مبارک کے اوصاف, آپ کے معجزات پر بات کی جائے, آپ کے اخلاق پر بات کی جائے, آپ کی بہادری پر بات کی جائے, آپ کی سخاوت پر بات کی جائے, آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے, یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے, آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے, عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے. وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. طرز میں پڑھیں, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. چودھویں دا چند نالے عرشاں دا تارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ایسا کمال کے بنایا اللہ نے اپنے نبی کو. سبحان اللہ. شاعر مشرق بھی لکھتے ہیں نا, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ذرا اس مصرے کو سمجھیے گا, ذرہ ریگ کو دیا. ذرہ ریگ یعنی ریگستان کا ایک ذرہ ہے, اتنی ساری ریت ہوتی ہے ریگستان میں, مگر اس ذرہ ریگ کو اگر نبی پاک سے نسبت ہو جائے تو وہ طلوع آفتاب بن جاتا ہے. اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں, ذرا مثالیں سمجھیے گا, پھر یہ شعر اور زبردست طریقے سے سمجھ آئے گا. پہلے یہ فینومینا, یہ فارمولا, یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس چیز کو نبی پاک سے نسبت ملتی گئی نا اس کو عروج ملتا گیا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے, تشریف نہیں لے گئے تھے, مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یسرب کہتے تھے. یسرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین. اور نبی پاک کے قدم لگے تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا. اس کی ہوا میں شفا, اس کے غبار میں شفا. شاعر کہتے ہیں نا, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے, جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. مدینے کے مقدر جاگ گئے, بھاگ جاگ گئے. کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے. معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے, مگر جب جلوہ جانا دیکھا, ایمان قبول کیا, اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے. آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں. ابھی بچپن کا لمحات ہے, بالکل 2-3 سال کی, جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے, ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے, دودھ پینے کی عمر ہے. مکے میں بہت ساری دائیاں آئی ہوں گی, بہت سارے بچوں کو وہ دائیاں لے کر گئی. کتابوں میں ذکر ملتا ہے قبیلہ بنو سعد سے بہت ساری دودھ پلانے والی آئیں اور بہت سارے بچوں کو لے گئی. اے خزائن العرفان کے اجتماع میں شرکت کرنے والوں, آپ سے پوچھتا ہوں, سوائے ایک دائی کے کسی اور دائی کا نام یاد ہے؟ کسی اور کا پتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے؟ کسی کا نام نہیں پتا. مگر ایک دائی کہتی ہیں ایک بچہ رہ گیا, کوئی دائی لے کر نہ گئی. کیوں نہ گئی؟ کیونکہ اس کے والد دنیا میں نہیں تھے. سوچا اگر اس بچے کو لے جائیں گے, دودھ پلائیں گے, اتنے پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ والد دنیا میں نہیں ہیں. مگر اس دائی کے بھاگ جاگنے تھے, اس دائی کی قسمت جاگنی تھی. اس دائی نے اس بچے کو کیا لیا؟ آج 1450 سال گزر گئے, کون سی محفل ہے, کون سی سیرت کی کتاب ہے جہاں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوا
ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. ان کے تو ایسے مقدر جاگے کہ دائی حلیمہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے. کیسا اوج پر مقدر ہوا؟ بی بی حلیمہ کہتی جب مکے آ رہی تھی میری جو اونٹنی اور خچر ہے سب سے پیچھے کمزور. قافلے والے کہتے حلیمہ تمہاری وجہ سے قافلہ لیٹ ہو جاتا ہے، ہمیں رکنا پڑتا ہے، مگر کہتی جب واپس جانے لگی تو وہی سواری سب سے آگے ہے. لوگ کہتے حلیمہ جانور بدل لیا، نیا جانور لیا. کہتی جانور نہیں بدلا، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے. اپنے گاؤں میں پہنچتی ہیں بی بی حلیمہ. اس زمانے میں چراغ جلائے جاتے تھے، ابھی تو لائٹیں ہیں نا، چراغ، اور لوگ جتنی دیر جاگتے تھے چراغ جلاتے تھے پھر بجھا دیتے تھے، ضرورت نہیں تھی، تیل ڈالنا پڑتا تھا، سوتے تھے تو اندھیرا ہو جاتا تھا. گاؤں والوں نے نوٹس کرنا شروع کیا سارے گاؤں میں اندھیرا مگر ساری رات حلیمہ کا گھر جگمگاتا ہے، ساری رات اس کے گھر سے روشنی آتی ہے. صبح گاؤں والوں نے پوچھا حلیمہ بڑے پیسے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلاتی ہو؟ کہتی نہیں ساری رات چراغ نہیں جلاتی، جو منا لے کر آئی ہوں، جو بچہ لے کر آئی ہوں، اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے کہ ساری رات ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. جو نبی پاک سے نسبت والا ہو گیا نا، جس کو آقا نے ٹچ کر دیا، جس کو آقا نے قرب دے دیا، وہ آفتاب طلوع آفتاب بن گیا. ایک اور عورت کا ذکر بات کرتے، ایک اور بوڑھی خاتون ہے. نبی پاک مکے سے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، راستے میں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب بھی ہم جاتے ہیں حیدرآباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، کھانے راستے میں ہوٹل بنے ہوئے ہوتے ہیں، چائے پانی پی لیا، دال روٹی کھا لی. اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، خیمے لگتے تھے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں اور بھی خیمے ہوں. اچھا وہ سفر بھی تھوڑا سا چھپ کر تھا، دشمنوں کا خوف بھی تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے. ایک خیمے میں نبی پاک تشریف لے گئے. ایک بوڑھی خاتون تھی، کہ کھانے کو کچھ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے خیمے میں. تو نبی پاک نے دیکھا ایک ایسی لاغر سی بکری ہے جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا سوکھی ہوئی. آقا نے فرمایا میں اس کا دودھ نکال لوں؟ کہا حضرت کافی عرصہ ہوا اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو میں نکال لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ نکال سکتے تو نکال لیں. نبی پاک نے ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا. دودھ دھویا، پیارے آقا نے دودھ پیا، صدیق اکبر نے دودھ پیا، ایک غلام اور ساتھ تھا اس نے بھی دودھ پیا. اس خاتون کے خیمے میں جتنے برتن سے تبھی دودھ سے بھر گئے. ان کے شوہر واپس آئے، کہتے ہیں اے ام معبد، ان کا نام تھا ام معبد، وہ شوہر کا نام کیا تھا؟ ابو معبد. کہتے ہیں اے ام معبد یہ ہمارے خیمے کی حالت کیسے بدل گئی؟ وہ کہتی ہیں ایک مبارک ہستی آئی تھی، نام بھی نہیں پتا تھا انہیں نبی پاک. انہوں نے کہا ایک مبارک ہستی آئی تھی، بڑا حسین چہرہ تھا، بڑا نرالا چہرہ تھا، وہ آئے ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت ام معبد نے نبی پاک کا ایک حلیہ بیان کیا. ہاں یہ علماء بیٹھے ہیں، ہر سیرت نگار نے جب نبی پاک کا حلیہ لکھا نا، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، اس خیمے والی کے الفاظ ضرور لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اس شاندار انداز میں موتیوں کی مانند اس نے نبی پاک کا ذکر کر دیا کہ سبحان اللہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب نبی پاک کا حلیہ بیان کیا جاتا ہے ام معبد کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے. ارے اس راستے میں بڑے خیمے تھے، بڑے خیمے والیاں اور والے ہوں گے، ہم کسی کو نہیں جانتے ہیں تو ام معبد کو جانتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے
طلوع آفتاب. آج ایک بات سمجھ جائیے کہ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. اگر آپ آج بھی یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں, ہاں آج بھی اگر آپ یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ علماء کی فہرست اٹھائیے, آپ نعت خوانوں کی فہرست اٹھائیے, جو نبی پاک کی شان بیان کرنے والے ہیں, جو عشق رسول بیان کرنے والے ہیں, جو نبی پاک کی سچی محبت بیان کرنے والے ہیں, اللہ آج بھی ان کے ناموں کو عروج عطا فرماتا ہے. آج بھی دنیا والے ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے جو غلام ہو گئے, وقت کے امام ہو گئے, نام لیوا ان کے جو ہوئے, ان کے اونچے نام ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر اپنی عزت بنانی ہے تو نبی پاک کی عزت کی بات کرنا شروع کر دو, سرکار کے چرچے کو بلند کرنا شروع کر دو. سرکار یہ نام تمہارا دو جگ میں روشن کرے گا. دو جگ میں کیسے روشن کرے گا؟ کہ میرا نام کرے گا روشن, دو جگ میں نام تمہارا. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور سبحان اللہ, جب غور کیجئے کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی برکت اتنی ہے, ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اب بات کر رہے ہیں ہم نام محمد کی, ٹھیک ہے. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ مواہب اللدنیہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر 800 نام لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے جب تحقیق کی, ریسرچ کی, تو آپ فرماتے مجھے 1400 نام ملے ہیں. مزید فرماتے یہ میرے علم میں آ گئے ہیں, ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کمال کی ایک تحقیق لکھی ہے, سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. وہ کہتے ہیں اہل جنت کے ہاں آپ کا نام پاک عبد الکریم ہے, اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے, اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے, فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں عبد الوہاب ہے, جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے, پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں, خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے, سمندروں میں آپ کو عبد المہیمن کہا جاتا ہے, مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں, وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں, شیطانوں کے ہاں آپ کا نام عبد القہار ہے, درندے جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور ہیں آپ کو عبد السلام کہتے ہیں, چوپائے آپ کو عبد المؤمن کے نام سے پہچانتے ہیں, پرندے آپ کو عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں. اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام مبارک طٰہٰ ہے, اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام نام محمد ہے, اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا میں یہ کہوں گا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. ایسا نام ہے کہ اس نام کے شان میں, اس نام محمد پر قرآن پاک کی پوری ایک سورت موجود ہے, نام سورہ محمد. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے علاوہ نبی پاک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ آیا. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 144, پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں, پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 2 میں, پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 میں. ایک پیاری سی آیت سنو کس انداز میں رب نبی پاک کے نام کو بیان فرما رہا ہے. قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ کنز العرفان, محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں
لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی قرآن سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی یہ سب سے آخری نبی ہیں, یہ خاتم النبیین ہیں. رب نے انہیں قرآن میں فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے, ہمارا ایمان تکمیل مکمل نہیں ہوتا, اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا ضروری ہے. خوبصورت نعرے امیر اہل سنت نے عطا فرمائے, خود بھی لگاتے رہا کریں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنی نسلوں کو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہیں حبیب کبریا, سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا. سب سے آخری نبی. اچھا سبحان اللہ. اب ایک اور خوبصورت بات سن لو کہ نام محمد میں بھی عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے. ہاں, اسی نام میں یہ عقیدہ بھی موجود ہے. اب ذرا تسلی سے سمجھیے گا. علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ لفظ محمد جو ہے نا وہ حمد سے بنا ہے, ٹھیک ہے, اور حمد سب سے آخر میں کی جاتی ہے. ہم کھانا کھا کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. پانی پی لیتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام ہو جائے اس کے بعد حمد کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے اہل جنت سے متعلق فرمایا کہ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ حمد آخر میں ہی کی جاتی ہے. تو اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھ لیں, کسی کا نام محمد نہیں تھا. سبحان اللہ. کیونکہ ابھی تو سلسلہ نبوت جاری تھا نا, نبی پاک سب سے آخر میں آئے, ان کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبی, اللہ نے ان کا نام محمد رکھ کر بھیجا اور یہ بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے, اب ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا, سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا, سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کیسے بیان ہو رہی ہے. روایات میں آتا ہے وہ کفار جنہیں خوبیاں دیکھنا نصیب نہ ہوئیں, جو کہ صرف عیب ہی عیب دیکھتے تھے, وہ بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ برائی بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تو انہیں نبی پاک میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی, مگر پھر بھی وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتے. اللہ اکبر. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی عیب نہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو بڑی خوبصورت شعر لکھتے ہیں نا, فرماتے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ٹھیک ہے, پہلے میں قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں, پھر یہ شعر اور خوبصورت طریقے سے سمجھ آئے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. ترجمہ, تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی, اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے. اب اس آیت کریمہ میں لفظ کلمات سے کیا مراد ہے, رب کی باتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اب آیت کریمہ کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر اس پانی کے ذریعے اوصاف مصطفیٰ لکھنا شروع کر دیں, اگرچہ اس سمندر کے برابر اتنا ہی مزید پانی اور شامل کر دیا جائے, پھر بھی وہ انک, وہ سیاہی تو ختم ہو جائے گی, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات ختم نہیں ہوں گے. قرآن کی آیت کے ذریعے علماء نے ثابت کیا. اب ذرا بات کو سمجھیے گا. میں آپ کو کہوں جناب, کسی بندے کی جو آپ کا سب سے فیورٹ آدمی ہے
اس کی تعریف لکھیے, قلم لیجئے, کاغذ لیجئے, آپ لکھنا شروع کریں گے. بڑا خوبصورت ہے, بڑا ہسمکھ ہے, بڑا مہربان ہے, ہمدرد ہے, خیال رکھنے والا ہے. لکھتے لکھتے کوئی 10 لکھے گا, کوئی 20 لکھے گا, کوئی 100 خوبیاں لکھے گا, پھر کہے گا جناب بات پوری ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو بات پوری ہو گئی ہے نا, یہ بھی تو ایک عیب ہے. میرے آقا وہ ہیں جن کی تعریف ختم ہی نہیں ہوتی ہے, جن کی تعریف کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. قرآن کی آیت بھی آپ نے سن لی. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. وہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. تناہی کہتے ختم ہو جانا, اینڈ ہو جانا. حضور آپ کے جو اوصاف ہیں اس میں یہ عیب نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو اینڈ ہو جائے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ہماری کیا ہوگا, ہم کیا شان بیان کریں. نام محمد کی برکت اگر آج بھی لینی ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے. ایک جگہ فرماتے جس نے میرے نام کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا, قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, رکھو لاحد میں جس دم عزیزوں, مجھ کو سنانا نام محمد, مجھ کو سنانا نام محمد. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, لاشا جو لے گا نام محمد, لاشا جو لے گا نام محمد. کیسا نام محمد ہے, سبحان اللہ. امام عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بیٹوں کے تمنائی ہیں, چلو ربیع الاول کے مہینے میں یہ برکت سن لو کہ جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرا فقط سمیتہ محمدن, یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا, انشاءاللہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. کیا نام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات سمجھنی, اعلیٰ حضرت کا بھی یہ طریقہ اور عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کسی کوئی ان سے نام پوچھتا ہے نا کہ حضرت بچے کا نام رکھ دیں تو نام محمد رکھتے ہیں, مگر پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھ لیں تاکہ نام کا ادب رہے. یہ بھی ضروری ہے, اگر گھر میں نام محمد رکھنا ہے تو پھر اس کا ادب بھی کرنا ہے, تو نام محمد رکھ لیں. اب پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں, بلال رضا رکھ لیں, اور بھی بہت سارے نام, صحابہ کے نام, اولیاء کے نام. نام محمد پکارنے کے لیے کچھ اور رکھیں, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام, مولا علی مشکل کشا سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو. تو نام محمد ضرور رکھنا چاہیے, مگر پھر پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھیں, انشاءاللہ اس بچے کے نام کی برکت سے آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام, یہ ہے تعظیم مصطفیٰ, یہ ہے محبت مصطفیٰ. اب ذرا سوچئے جس نبی کے نام کا یہ عالم ہے, اس نام کی برکتوں کا یہ عالم ہے, تو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو اس کو انشاءاللہ کیسی کیسی برکتیں ملیں گی. پتہ ہے نبی پاک سے محبت اگر پتھر کرے نا, ہاں پتھر محبت کرے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے نا عجیب بات. ہاں ایک ایسا پہاڑ ہے دنیا میں جو جنتی پہاڑ ہے, دعا کرو اللہ آپ کو مجھے اس پہاڑ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. وہ پہاڑ کہاں ہے؟ وہ مدینے میں ہے. ہائے ہائے, جب ہی نہیں کہتے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مدینے میں بہت ساری چیزیں جو جنتی چیزیں ہیں, ریاض الجنہ وہاں پر ہے, جنتی وادی وہاں پر ہے, پھر جنتی پہاڑ جبل احد. جبل احد پر
सने जबल अहद पर होने वाला एक मौजज़ा नबी पाक का इल्म गैब भी आपके सामने आ जाएगा, फिर जबल अहद की तारीफ़ बयान करता हूँ, कुछ मदीने का भी जिक्र हो जाए ना, है फिर इंशाल्लाह बयान ख़त्म करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक बार जबल अहद पर तशरीफ़ ले गए, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं। जैसे ही नबी पाक जबल अहद पर गए तो अहद पहाड़ झूमने लगा, इश्क की ज़बान में झूमने लगा, वैसे उस पर जलजला आ गया। हदीसों में क्या लिखा है, जलजला आ गया। अच्छा, आज कितनी साइंस ने तरक्की कर ली है, मगर अर्थक्वेक, जलजला आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े मुल्क तबाह हो जाते हैं, पुल गिर जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, अल्लाह ताला बचाए। जलजले का इलाज किसी के पास नहीं है। मगर सुनो क्या हुआ, मेरे आका की शान देखो, नबी पाक ने अहद पहाड़ को ठोकर लगाई, फरमाते एह अहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। ये सियासता की हदीसों में, किताबों में हदीस मौजूद है, ठीक है ना। जो लोग रेफरेंस पूछते रहते हैं ना कि जनाब ये बताएं कि नबी पाक के पास इल्म गैब था कि नहीं, सुनो इस हदीस में, एक तो पहले नबी पाक की कुदरत, नबी पाक की ताकत, अल्लाह ने कैसी अथॉरिटी दी कि अर्थ को, एक जलजले को ठोकर लगाते हैं, पहाड़ रुक जाता है, जलजला रुक जाता है। आज की साइंस नहीं रोक सकती है, मेरे आका की ठोकर रोक देती है। सैयदी आला हज़रत कहते हैं एक ठोकर में अहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में अहद का जलजला जाता रहा, रखती हैं कितना वकार अल्लाह अकबर एड़ियां। अरे मेरे आका की एड़ियों की ये शान है। अब जनाब एक सवाल ये पैदा होता है, आका अहद से फरमाते क्या हैं, ए अहद तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। नबी कौन है, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम। सिद्दीक कौन मौजूद थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। 2 शहीद कौन है जनाब, हजरत उमर, हजरत उस्मान तो साथ खड़े हैं, शहीद तो नहीं हुए, जिंदा हैं, हयात हैं, जाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं। इसका मतलब क्या है, आका जानते थे ये 2 शहीद होने वाले हैं। जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। मैं हदीस पढ़ के सुना रहा हूं, फिर किस बात की टेंशन है, फिर किस बात का खौफ है। तो ये बात क्लियर हो गई। ये तो अहद पहाड़ पे नबी पाक की एक शान जाहिर हुई, लेकिन खुद नबी पाक अहद के बारे में पता है क्या फरमाते हैं, अहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, ये मेरे साथ जन्नत में जाएगा। उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की है कि अहद तो बेजान पहाड़ है, पहाड़ नबी पाक से मोहब्बत करे वो जन्नत में जाएगा, उम्मती मोहब्बत करे तो क्यों ना जन्नत में जाएगा। सच्ची मोहब्बत करनी है। ये जो बयानात होते हैं ना, इश्क रसूल बढ़ाने के लिए होते हैं। नबी पाक की शान हम क्यों सुनते हैं बार बार, ताकि और इश्क रसूल में इजाफा हो। मगर प्रॉब्लम आज के दौर में पता है क्या है, दावा सबका है, भाई मैं भी आशिक रसूल हूं, हर कोई कहता है मैं आशिक रसूल। हम आशिक रसूल हैं ये हम कहते हैं, मगर क्या शरीयत की नज़र में वाकई हम आशिक रसूल हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कौन सच्चा पक्का मोमिन है, फरमाया कि तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल नहीं, मोमिन नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। आका फरमाते तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक, उसकी औलाद, उसके वालिद, बल्कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो इश्क रसूल का दावा तो है, मगर रिक्वायर्ड क्या है, मतलूब क्या है कि सबसे आला, सबसे ज्यादा हमारे लिए अगर कोई ज़ात है, किसी का हुक्म है, किसी का ऑर्डर है, तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर क्या वाकई ऐसा है, ये हमने चेक करना है। सिर्फ नारे लगाने से तो आशिक रसूल नहीं बन जाएंगे ना, कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। अभी लगाए होंगे आपने सबने जुलूस में नारे, नारा बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है, मगर ये समझ नहीं आता कि जो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, उसको नमाज कबूल नहीं है, उसको हराम रोज़ी छोड़ना कबूल नहीं है, उसको वालिदैन की नाफरमानी छोड़ना कबूल नहीं है, उसको बेहयाई और बुरे काम छोड़ना कबूल नहीं है, मौत कबूल है। खुद सोचे ना, क्या मेरी लाइफ स्टाइल इश्क रसूल वाला है, गुलामी रसूल वाला है? मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात। देखें, ये पहला रबीउल अव्वल नहीं हमारी लाइफ में। मैं इस मस्जिद में माशाल्लाह कई सालों से हाजिर हो रहा हूँ, और कई चेहरे वो देख रहा हूँ जो हर साल आते हैं, और आना भी चाहिए। और इसके अलावा भी आपने इस रबीउल अव्वल में कई इज्तिमा सुने होंगे। एक क्वेश्चन कीजिए ना अपने आप से, मैं भी करूँ, आप भी करें, कि रहमत बरसाने रबीउल अव्वल आया, मेरे अंदर फ़र्क क्या आया है? मज़ा क्या है पता है? लोग नोटिस करें
کہ ماشاءاللہ یار ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسجد میں پابندی سے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کہیں ہاں پیارے آقا کا میلاد آیا نا، میں نے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ کوئی کہے ماشاءاللہ آپ سچ بولنے لگ گئے ہیں، آپ کہیں بس نبی پاک کا میلاد آیا، سچے آقا کا میلاد آیا نا، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی، بس اب میں نے سچ بولنا شروع کر دی۔ کوئی کہے آپ بڑے نرم ملائم، بڑے شفیق، مسکرانے والے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے، فرق آ گیا آپ کے اندر، آپ کی فیملی محسوس کرے، تو آپ کہیں پیارے آقا کے مبارک میلاد کے مہینے میں ان کے اخلاق کریمہ کا میں نے یہ صدقہ سیکھا ہے کہ اب میں جھگڑا نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کروں گا، لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، اب میں ملنسار ہو جاؤں گا۔ فرق کیا آیا میرے اندر؟ میلاد کا اجتماع بھی آیا، جلوس بھی آیا، صبح بہاراں بھی آئی، مگر میں جیسا ویسا ہی ہوں۔ جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں قضا ہی ہو رہی ہیں، حرام کمانے والا حرام ہی کما رہا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، بے حیائی کرنے والا بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، رات دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر جو بری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے اندر فرق کیا آیا؟ پتہ اس کا پرابلم کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی رحمتیں برستی ہیں، برس رہی ہیں، محفل میلاد پر خاص برستی ہیں۔ تو آپ سوال کر سکتے ہیں یار اتنی محفلوں میں گیا پھر میرے دل پر مجھ پر فرق کیوں نہیں آ رہا؟ تو یاد رکھیے بارش کا قصور نہیں ہوتا، زمین کا قصور ہوتا ہے۔ اب ذرا مثال لیجیے، اگر آپ کے اس روڈ پر کچرا پڑا ہوا ہو اور بارش ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کچرا کیچڑ بن جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اور آگے نشتر پارک ہے، نرم زمین ہو، بارش پڑے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑے دنوں میں پھول اگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ گرینری کیسے ہو گئی؟ یاد آتا ہے تھوڑے دنوں پہلے بارش ہوئی تھی نا، تو اس بارش کی برکت سے گرینری ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، اچھی زمین ہو تو پھول کھلاتی ہے، بری زمین ہو تو کیچڑ بنا دیتی ہے۔ بارش دونوں پر ہوئی تھی، اب میں دیکھوں کہ رحمت کی بارش برسی، مجھ پر کوئی فرق پڑا کہ نہیں پڑا؟ میرے اندر تبدیلی آئی نہیں آئی؟ تبدیلی تو سمجھ لو دل کی زمین اچھی نہیں ہے۔ اس دل کو صاف کیجئے، بری عادتوں کو دل سے نکالیے۔ اس میلاد کے مہینے میں بدلنا چاہیے تھا، میری درود پاک کی کثرت بڑھنی چاہیے تھی، میری نمازیں نوافل بڑھنے چاہیے تھے، میرے ذکر و اذکار بڑھنے چاہیے تھے، میرے دینی کاموں میں ماشاءاللہ شرکت بڑھنی چاہیے تھی، اور بڑھنی چاہیے، اب بھی بڑھ سکتی ہے نا، میلاد کا مہینہ جاری ہے۔ اور ہم سبحان اللہ، ہم عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، 12ویں کے مہینے سے فارغ ہوں گے تو 11ویں کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ سو دوستو آپ نے پورا بیان سماعت کیے، کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور احباب میں شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔